من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے۔ پتا ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا، لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی۔ ونزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ لوں گا، میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پاس علوم قرآن تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی، یہاں وقت کی قلت ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں اٹھاؤ اور میں بتاتا ہوں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے۔ جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریالوجی کے بارے میں۔ ایمبریالوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے۔ مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہو تو سمجھ جائیں، اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریالوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں، ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، ایمبریالوجی کا پورا علم ہے۔ سائنس آج 21ویں صدی میں اس ایمبریالوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا۔ مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی، کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا، یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو۔ زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے،
اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے. میرے عزیزو ایک بات بتاتا ہوں, 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے, اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں. لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا, اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے, سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی. واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا. اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو, سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین, یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے. یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان, اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر خوب اندھیرا ہوتا ہے, ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. جب وہ آ کر کے بتاتا ہے, ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی. مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. قرآن میں اللہ فرماتا ظلمات بعضها فوق بعض. ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا. قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی, اس سائنسدان کو بتایا گیا, یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو. وہ آیا سائنٹسٹ, کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی, مکہ میں پیدا ہوئے, مدینے میں زندگی گزاری, عقید تھی. اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے, وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے, انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا. اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے, حیرت کی بات ہے. جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز, حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے, ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا. تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں, یہ اللہ کی بات کر رہا ہے, یہ خالق سمندر کی بات کر رہا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی. میرے عزیزوں, آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں, اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے, اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. قرآن کے علوم کیا کم ہے تمہارے پاس؟ اب میں آتا ہوں, یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی. میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے, بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں. قرآن پاک کے عددی اعجازات, قرآن پاک کے حساب, ریاضی, میتھمیٹکس کے فنڈے, بہت کچھ ہے. فزکس کے بارے میں ہے, جغرافی کے بارے میں ہے, الجبرا کے بارے میں ہے, سائنس کے بارے میں ہے. یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے. جا کر کے دیکھیں, آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی, فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے, روزانہ صاف کرتے ہوں گے. قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں, گرد جمی ہوئی, دھول لگی ہوئی ہے. قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کرو, قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو 2 چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا, اور 2 چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئی پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. حضور سے پوچھا گیا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا ہے, اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن, حضور فرماتے ہیں پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول دانائے غیوب, کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. یہ میرے نبی کی دعا ہے, آپ توجہ کریں. حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا, میرے خلاف نہ بنا. صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر, قرآن کو ہمارا حمایتی بنا. اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے, یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ جتنی عبادتیں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے ان عبادتوں میں سب کو یکساں شامل فرمایا ہے. ہمارے نماز سے لے کر حج تک کے معاملات, ایکویلٹی, یونٹی, یہ ہر عبادت میں آپ کو نظر آئے گی. آپ پر نماز فرض جس طرح سے ہے غریب پر بھی ہے, امیر پر بھی ہے. اور جب مسجد میں آتے ہیں تو صفوں میں کسی کے لیے جگہ خاص نہیں ہوا کرتی. جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں ہے, اگر بادشاہ بھی تاخیر سے آیا تو پچھلی صف میں ہے, اور اگر غریب صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو امیر اس سے شانہ بشانہ ملا کر کے ہی کھڑا رہے گا. یہ عبادت کی خصوصیت اسلام میں ہے. یہ جماعتیں تم پر جو واجب کی گئی ہے فرض نماز کی, اسی لیے کہ تمہارے اندر بھید بھاؤ نہ آئے, یہ تمام فرق نہ آئے. کاسٹزم کا فرق ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے میں بڑی ذات کا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بالکل پسند نہیں فرمایا, بلکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت کے تمام اونچ نیچ کو اپنے پیروں سے رونت دیا، ختم فرما دیا۔ کسی کے اندر یہ احساس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں۔ یہ نمازوں کے لیے ہو گیا۔ اسی طرح حج میں اگر آپ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پیسے والا بھی ہوگا یا جس کے پاس تھوڑی سی استطاعت ہے وہ بھی وہاں حج پر پہنچا ہوگا، لیکن جب خانہ کعبہ کے طواف میں دیکھتے ہیں تو سارے ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں۔ میدان عرفات میں اگر مولا کو پکار رہے ہیں تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کون اس میں وقت کا بادشاہ ہے اور کون فقیر ہے۔ سب کو دو لباس میں ملبوس احرام کے بلایا گیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ احرام کے کپڑے کروڑوں کے ملتے ہوں، بلکہ وہی مختصر سے لباس جس کو امیر پہنتا ہے وہ غریب بھی پہن سکتا ہے۔ احرام سب کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے عزیزو یہ احساس دلانا اسلام کی خصوصیت ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے آخری خطبے میں، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی کی خصوصیت ہے کہ وہ عاجزی کرتی ہے، زمین پر رہتی ہے۔ تو تمہارے اندر غرور و تکبر یہ نہ آئے کہ میرا سٹیٹس الگ ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، پیسے والا ہو گیا ہوں، منصب والا ہو گیا ہوں، علم والا ہو گیا ہوں۔ یہ غرور و تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح نمازوں کے سلسلے میں جیسے ایکویلٹی ہے، برابری ہے، حج میں دیکھا گیا ہے، زکوٰۃ کا بھی اور روزوں کا بھی یہ جو سسٹم ہے اسی لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر یہ احساس بھی دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں مال عطا کیا ہے تو جسے نہیں دیا گیا ہے اسے دے کر کے تم برابر کر لو۔ اور روزے تم بھوکے رہنے کے عادی نہیں ہو، سال بھر بھوکے رہتے نہیں ہو، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے۔ تمہیں ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا، وہ بھی گرمیوں کے دنوں کے روزے بھی، یہ احساس، یہ لفظ ہی بڑا معنویت کا ہے، احساس، کہ دوپہر ہوتے ہی بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کسے کہتے ہیں اچھی طرح احساس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے اور میں روزہ رکھ رہا ہوں خوشی سے، لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ میں کل ہی اپنی اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری دنیا میں جو غلہ اناج آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں کتنی کوانٹٹی میں یہ نکلتا ہے، تقریباً 12 کروڑ لوگوں کے کھانے کا انتظام سال بھر ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا کی آبادی 6.5 ارب ہے، یعنی تقریباً 650 کروڑ، لیکن اناج اور غلہ جو ہے آبادی سے ڈبل نکلتا ہے زمین سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے انتظامات سے۔ 6.5 ارب آبادی ہے، 650 کروڑ آبادی ہے، اور 1200 کروڑ لوگوں کے کھانے کا غلہ، اناج یا پھل فروٹ جو بھی غذائیں ہیں وہ دنیا میں سال بھر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حیرت کی ایک رپورٹ اور بھی ہے کہ ہر سال 200 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ملتا۔ پھر اتنا کہاں جاتا ہے؟ یہ اناج کہاں جاتا ہے؟ یہ غلہ کہاں جاتا ہے؟ اگر ہماری آبادی سے ڈبل یہ آ رہا ہے اور پھر 200 کروڑ لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں دنیا میں؟ بلو آف پورٹی جس کو کہا گیا ہے، غریبی کی سطح سے نیچے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کچھ لوگ۔ یقیناً پھر تمہیں اسی اسلام کے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں غلہ اناج 1200 کروڑ لوگوں کا تو آ رہا ہے، لیکن اس پر قبضہ شاید 1 ہی کروڑ لوگوں کا ہوگا۔ بڑے بڑے امیروں کا اس پر قبضہ ہے، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ بلند نہیں کرتے، نہ ہی ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ ان کے گھر سے اناج کسی اور کے گھر تک جا سکے۔ بات یہی ہے، یہی ذخیرہ اندوزی 200 کروڑ لوگوں کے بھوک کا سبب ہے، ان کی وجہ ہے۔ یہ ان سب کے قاتل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، دنیا کی رپورٹ نکالیں آپ، ہر سال لاکھوں لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں، صرف برداشت نہیں، بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں، میں خود اپنے زمانے طالب علمی کی بات بتاؤں، افریقہ کی سرزمین پر
کئی ایسی بستیاں آج بھی ہیں، وہ لوگ سیدھے گھاس نکالتے ہیں اور ابالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، زمین کی گھاس نکالتے ہیں، پانی میں ابالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ لوگ پھینکے ہوئے دانے یہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بہت عجیب سی چیزیں ہم نے وہاں پر دیکھی ہیں۔ ستو جو ہے گیہوں کے آٹے کا، اور اس میں شکر ڈال کر کے پرانی غذا ہے، گیہوں کے آٹے کو بھون لیا جاتا تھا اور پھر اس میں شکر ڈال کر کے گھول کر کے اس کو کھا لیا کرتے، اس کو ستو کہتے ہیں۔ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ جب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ستو کھایا کرتے تھے، اور بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ستو کھاتے ہیں۔ لیکن ہم نے افریقہ میں ستو دیکھا ہے، یہ جو دھان کی یا گیہوں کی جو بالیاں سوکھی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جس پہ سے دانے نکالنے کے بعد جو بھوسا ہوتا ہے، اس بھوسے کو پیس کر کے اس کو گھول کر کے کھاتے ہیں اور اس کو ستو کہتے ہیں، دانے نہیں، بھوسے۔ میرے عزیزوں، مجھے یہاں پر ایک بات کرنی ہے، دنیا کے فقر کا اور اس کی غربت کا علاج کہاں ہے؟ کون علاج کرے گا؟ بڑی بڑی طاقتیں آج موجود ہیں، اور آج دنیا میں طاقت کے اظہار کے لیے ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو پیٹروٹ میزائل ہے۔ ہر بڑی کنٹری اپنے اسلحے دکھا کر کے اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے۔ امریکہ اپنی دادا گیری اگر دکھاتا ہے تو اپنے میزائلوں کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے، رشیا اپنے نیوکلیئر بموں کے ذریعے سے دکھا رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ پوری دنیا میں ان ظالموں اور جابروں کے پاس ایسا حل نہیں کہ ان 200 کروڑ لوگوں کی بھوک کا علاج کر سکیں۔ تمہیں پتہ ہے آج جو جنگیں چل رہی ہیں مسلسل پوری دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ وار کرتے ہی رہتے ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں ابھی چند دن پہلے میں نے کسی کا ایک رپورٹ پڑھا تھا، پر ڈے جو میزائل اٹیک کرتے ہیں یا پھر جنگوں میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ $20 ملین کا ہے۔ $20 ملین، جو یہاں ہمارے ہاں کئی 100 کروڑوں میں چلا جائے۔ میرے عزیزوں، یہ $20 ملین ہے یا پھر دوسری کرنسی ہے میرے ذہن میں نہیں، لیکن پر ڈے صرف اور صرف دھواں میں اور بارود میں یہ خرچ کر جاتے ہیں، لیکن غریبوں کے حلق تک ایک لقمہ نہیں پہنچا پاتے۔ ملک شام، ملک یمن، وہاں جانے والی آج تنظیمیں موجود ہیں، وہ جب وہاں کی اخبار بھیجتے ہیں تو دل پسیج جاتا ہے کہ کیا کریں۔ پورے ملک شام پر اتنے بم اور بارود برسائے گئے ہیں کہ وہاں تقریباً 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، جن کے گھروں کی چھتیں اڑ چکی ہیں، ملبہ ہے، ڈھیر ہے، کچھ نہیں ہے۔ برسوں سے کمائی ہوئی کی محنت کے پیسوں سے جو گھر بنائے ہوں گے وہ سب ملبے کا ڈھیر ہے، اور بچے باہر آوارہ ہو چکے، کیونکہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، کون پرورش کرے گا؟ میدانوں میں گھوم رہے ہیں، شاید وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کبھی کوئی آئے بم تو یہ ہم بھی ڈھیر ہو جائیں۔ ان کے پاس جانے والی تنظیمیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغی کی گوشت کی بوٹی اور تھوڑا سا چاول وہ پیک کر کے دیتے ہیں تو 100 بچوں کی قطار لگ جاتی۔ عراق کے بھی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ 11ویں شریف کے موقع پر خود ہم بکرا ذبح کر کے اپنے کھانے کی بجائے ہم یہ سوچتے کہ ان تک کی گوشت تقسیم کر لیں، یہی سب سے بڑی 11ویں لے کر کے جاتے تھے۔ ریفیوجی کیمپ جو لگے ہوئے ہیں جنگوں میں، جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وہ حالات نہ لائے۔ جو تقسیم کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، اس کے کپڑے تک پڑ جاتے ہیں۔ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں ان اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں صدیوں سے اسلام ہے، یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، اور پھر بھی سینہ تان کر کے آج دبئی کے بادشاہ گھوم رہے ہیں، ایک گھوڑا 90 کروڑ کا خریدتے ہیں۔ ہاں، سعودی کے شہزادے سونے کا ٹوائلٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی عیاشی میں مست ہیں، لیکن ان بچوں تک ایک بوٹی نہیں پہنچ پاتی۔ میرے عزیزو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے پاس اس کا علاج اگر ہوتا تو اب تک غریبی ختم ہو چکی ہوتی۔ پوری دنیا کا نظام فیل ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے۔ غربت کو اور ان کی بھوک کو ختم کرنے کا اگر کسی کے پاس نظام ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ تمہیں میں بتاتا ہوں مدینہ طیبہ کے حالات کیا تھے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں، خود حضور کے گھر میں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس رات میرے آقا کی آخری تھی میرے حجرے میں،
اس دن ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا. آخری رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں وہ نور علی نور، چراغ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے میرے آقا نے اپنائے وہ اپنی غریب امت کے لیے کہ ان کو تسلی ہو سکے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حضور کی وفات کے بعد 2.5 سال سے سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، خلافت صدیقی اور نظام پورا اسلامی قائم ایسا تھا، زکوٰۃ سب برابر نکالتے رہے، غریبوں کا احساس کرتے رہے. 2.5 سال کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ابھی 2-3 سال نہیں گزرے، 2-3 سال نہیں گزرے، حضرت معاذ بن جبل جو یمن کے گورنر تھے، وہاں لوگوں کی جو زکوٰۃ نکلتی تھی لوگ لا کر کے معاذ بن جبل کے پاس جمع کرتے اور کہتے کہ آپ مدینے بھیج دیں، جو ضرورت مند ہے ان میں تقسیم کر دیں. حضرت معاذ بن جبل نے وہ زکوٰۃ پوری جمع کی اور مدینے بھیج دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، جب یمن سے زکوٰۃ آئی مدینے میں، آپ نے اعلان کیا پورے مدینے میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، ایک گھر بھی نہیں. سبوں نے ہاتھ اونچے کر لیے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں، اللہ نے ہمیں مالک نصاب بنایا. حضور کے زمانے میں یعنی ابھی تھوڑے سال پہلے ہی غربت ایسی تھی کہ ایک کپڑے پر ایک صحابی پوری زندگی گزار لا کر رہتے ہیں. لیکن کون سا نظام ہے جو یہ تبدیل کر دیا؟ یہاں تک کہ حضرت عمر کا زمانہ ایسا ہے کہ مدینے میں لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے تھے کہ کوئی ہے مستحق تو ہماری زکوٰۃ لے لے. مدینے کے گھر نہیں تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں رہ گئے، دینے والے ہو گئے. حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ واپس بھیجی پھر یمن. حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ مدینے میں کوئی مستحق نہیں، بہتر ہے کہ یمن کے غریبوں میں تقسیم کریں.